بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاقی دارالحکومت میں کیا چل رہا ہے جی؟ خبریں یہ تھیں کہ وفاقی کابینہ میں رد و بدل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ آج تھی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ فیڈرل کیبنٹ ریشفل ہو رہی ہے، 5 وزیر تبدیل کیے جا رہے ہیں، کچھ کے قلمدان تبدیل ہوں گے اور کچھ کو گھر بھیج دیا جائے گا، اور کچھ نئے وزیر انڈکٹ کیے جائیں گے۔ اور یہ بات ہماری اطلاع کے مطابق بالکل درست ہے، اور یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ کیبنٹ میں ری شفل ہونا ہے، کیونکہ پاور سیکٹر اور فائنانس سیکٹر، انرجی، یہ وہ شعبے ہیں جہاں پہ ڈلیوری نہیں ہوئی اس طرح سے جیسے کہ ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ اکانومی نہیں سنبھل پا رہی، اور جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ تو پہلے بھی یہ چیز کنسیڈر کی گئی، لیکن اب جو بات ہو رہی ہے کہ جناب اس کو کابینہ یہ بجٹ سے پہلے کیا جائے یا بجٹ کے بعد کیا جائے۔ پہلے یہ ایک مضبوط رائے ہے کہ جو کچھ کرنا ہے بجٹ سے پہلے کریں، اور نئی ٹیم کو ٹاسک دیں، وہ اپنا بجٹ تیار کرے اور بجٹ پیش کرے، اور اس کے بعد پھر اپنے ٹارگٹ سیٹ کرے، ٹارگٹ اچیو کرے۔ اگر بجٹ کے بعد ٹیم لائی گئی تو ایک تو ٹائم بہت مزید 2-3 مہینے ضائع ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ پھر آنے والے یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو پچھلے کر گئے ہیں، ہم اب اس کو اثر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ چیز پھر یہ بھی ہے کہ وزیر خزانہ اسد عمر صاحب ان کو تبدیل کر کے پیٹرولیم میں بھیج دیا جائے۔ پیٹرولیم کے بارے میں ہے کہ ان کو کوئی اور وزارت دے دی جائے، یا پھر کچھ دن کے لیے ان کو رخصت پہ بھیج دیا جائے، یعنی کہ معذرت کر لی جائے۔ لیکن ہماری اطلاع ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کو کوئی ڈسٹرب کیا گیا تو پھر ان کا پی ٹی آئی سے تعلق بھی ڈسٹرب ہو جائے گا، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا حلقے میں جانا اور لوگوں کو فیس کرنا، یہ چیز ہے۔ پھر اعجاز شاہ صاحب کو وزیر داخلہ جب اطلاع خبریں آئیں، ایک چھوٹے وزیر ہیں، ایک ان کے ساتھ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، وہ انہوں نے اپنی پلاننگ شروع کر دی کہ ان کو کیسے روکا جائے۔ وہ اعجاز شاہ صاحب کے خلاف مٹیریل اکٹھا کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ اعجاز شاہ صاحب آتے ہیں وزیر داخلہ کے طور پہ تو بہت ساری دکانیں بند ہو جائیں گی، اور کیونکہ وہ تو تجربہ کار بھی ہیں اور اسٹریٹ فارورڈ بھی ہیں، اور وہ تو پھر وزیر اعظم ہوں گے اور اعجاز شاہ صاحب ہوں گے، درمیان میں کسی اور نے کوئی نہیں ہونا، وہ تو یہ کام کریں گے۔ اس سے بھی خائف ہیں ودن پی ٹی آئی، اور پھر پی ٹی آئی کی جو اپنی لاٹ ہے جو ڈیلیور نہیں کر پا رہے، وہ از خود بھی خوفزدہ ہیں اور خائف بھی ہیں۔ پھر یہ کہ ہماری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم پچھلے تقریباً ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں، وہ مسلسل ایک طویل مشاورت کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں سے کر رہے ہیں جو اکانومی سے تعلق رکھتے ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، اور اقتصادی امور کے ماہر ہیں، انرجی امور کے ماہر ہیں، ٹیکنوکریٹس جن کو کہا جاتا ہے، اپنے پروفیشنل سے مشورے کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، کون سا لوگ اسٹیٹ بینک کے لیے کون ہو سکتا ہے، ایف بی آر کے لیے کون ہو سکتا ہے، ایف بی آر کو کیسے اس کا ریسٹرکچرنگ کی جائے، کیونکہ ایف بی آر کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی دگرگوں ہے، ابھی تک باہر سے لاتے ہیں تو ایف بی آر والے کام نہیں کرتے، یہ بھی ایک بحث چل رہی ہے وہاں پہ۔ تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن عمران خان صاحب کو کپتان کی طرح کھیلنا ہوگا، اور کرکٹ کے کپتان جیسے وہ 92 کا ورلڈ کپ وہ کہتے ہیں، تو جب وکٹ فاسٹ ہو، بالنگ بہت زیادہ تیز ہو رہی ہو، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک اچھی بالنگ کر کے
اپوزیشن کو بولڈ کر دیا، کلین بولڈ کر دیا، زرداری صاحب ہوں، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، ANP ہو، سب کو آؤٹ کر چکے ہیں، اور اب بیٹنگ کی باری ان کی ہے۔ اب جیسا انہوں نے بالنگ کروائی، ایک بالر تبدیل، دوسرا بالر، تیسرا، تو اس طرح کے کوئک ڈیسیشن لیے تو وہ ورلڈ کپ جیتے تھے۔ لیکن جو بالنگ جب ہو رہی ہو تو اس وقت بالرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور جب بیٹنگ کی باری آئے اس وقت بیٹسمین امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بالرز نہیں ہوتے۔ تو خان صاحب، اور بیٹنگ میں آپ کو پتہ ہے محسن حسن خان جیسا بندہ چاہیے، جاوید میاں داد صاحب جیسے چاہیے، تجربہ کار جو وکٹ کو سمجھتے ہوں۔ اب اپوزیشن دھواں دھار بالنگ کروا رہی ہے، تیز ترین وکٹ ہے، باؤنس بھی ہیں، ان سوئنگ بھی ہے، آؤٹ سوئنگ بھی ہے۔ ایسے میں اگر اوپننگ بیٹسمین خان صاحب کے نہیں کھیل پا رہے تو پھر خان صاحب کو کرنا چاہیے چینج، اور اوپنرز کو کہنا چاہیے کہ اب آپ آؤٹ ہو جائیں، اور 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن جاوید میاں داد بالکل جانا چاہیے ان کو۔ اس طرح کے فیصلے خان صاحب کو کرنے چاہیے، کوئک ڈیسیشن، اور جب ایک فیصلہ کر لیں تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے، پھر زیادہ صلاح مشورہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خان صاحب کے جو ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کنفیوز کرتے ہیں۔ ایک ڈیسیشن ہو تو پھر کرنا چاہیے، یہ پولیٹیکل لیڈر کی بھی ایک خاصیت ہے، اور بعض اوقات پولیٹیکل ہیڈ کو کیا کہنا چاہیے، ڈکٹیٹر بھی بننا پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ پارٹی اس نے چلانی ہے، پارٹی پہ گرفت رکھنی ہے، تو پھر کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کر گزرنے چاہیے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ 50 اوور کا میچ ہے، 10 اوور کا گزر چکا ہے اور اسکور بنا نہیں ہے، پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر جو اس کے بعد بیٹسمین آتے ہیں پھر وہ بھی تیز کھیلنے کے چکر میں آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ہدف پورا نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے پنجاب میں بھی جو وزیر صحیح نہیں کر رہے ان کو چینج کریں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کافلی کے ساتھ کوئی پاور شیئرنگ کا نیا فارمولہ چل رہا ہے، چودھری پرویز صاحب گورنر بن سکتے ہیں، اور اس کے بعد کیبنٹ ریشفل ہو سکتی ہے، CM جو ہیں وہ بزدار صاحب کنٹینیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ بھی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں تو ایک وفاقی وزیر ہیں، پنجاب سے تعلق ہے ان کا، ان کو صوبائی الیکشن لڑایا جائے، پھر وہ آ جائیں ان کو، لیکن یہ ظاہر ہے 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، تو وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، فیصلہ عمران خان صاحب کو کرنا ہے۔ اگر وہ پاور کوریڈورز کی لائن اور لینتھ کو نہیں سمجھیں گے تو بظاہر نقصان ہوگا۔